واتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها تلع النضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم طبع كل كذب رسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأولئك لهم عذاب أليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وقد شتم هذا وقذف هذا وأكلم هذا وفسك دم هذا وضرب هذا. حاضرین جمعہ، بزرگوں، دوستو، میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا اور جناب نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف بخشا۔ بعدہ تمام کے تمام نبیوں پر، رسولوں پر، خصوصاً ہمارے نبی، آخری نبی، جس کا نام اسم گرامی جناب نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی بارش، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ حضرات، آج ایسے موضوع پر گفتگو کرنی ہے کہ ہر معاشرے میں، ہر سماج میں اور بظاہر بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ماشاءاللہ بہت نیک اور متقی معلوم ہوتے ہیں، لیکن اندرونی وہ نشہ آور چیزیں کھاتے ہیں، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتے ہیں، خود کو قتل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ شریعت اسلامیہ میں نشہ آور چیزیں اور شریعت میں جتنی بھی حرام کردہ چیزیں ہیں، ہمیں تو اس کو ٹچ کرنا اور چھونا تو دور کی بات ہے،
ہم اس کو کھا بھی نہیں سکتے میرے بھائی۔ تو ہم اور آپ غور کریں کہ اسلام میں اور شریعت اسلامیہ کے اندر جناب نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر ایک انسان کی جان کی کتنی قیمت ہے میرے بھائی۔ ایک انسان کی جان کو اگر کوئی شخص قتل کرتا ہے تو اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، وہ ایک انسان کو قتل نہیں کیا، گویا کہ اس نے سارے مانوتا کا، سارے انسانیت کا قاتل ہو جاتا ہے۔ ایک انسان کسی کے دوسرے خاندان کا انسان کو قتل کرتا ہے تو پورا سماج تباہ و برباد ہو جاتا ہے، کوٹ تک باتیں جاتی ہیں، پھر میرے بھائیو پوری دنیا تک پھیل جاتی ہیں۔ اور آج تو وہ دور ہے کہ ایک اسٹیٹس میں پوری دنیا تک اپنی باتوں کو میرے بھائیو ہم اور آپ پھیلا سکتے ہیں۔ قرآن کریم اس بات کا اعلان کرتا ہے وَلَا تُهْلِكُوا أَنفُسَكُمْ، اے مسلمانوں، اے مومنوں، اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، اپنے آپ کو برباد نہ کرو، اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ میرے بھائیو شریعت اسلامیہ میں ایک انسان کی جان کی بڑی اہمیت ہے، بڑی قدر و منزلت ہے میرے بھائیو۔ تو ہم اور آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالے نا، اور خودکشی نہ کرے، سوسائڈ نہ کرے میرے بھائیو، یہ تمام چیزیں حرام ہیں۔ کوئی شخص اگر اپنے آپ کو قتل کرتا ہے تو میرے بھائیو اس کا دردناک وعید بھی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرما دیا ہے وَمَا قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا، کوئی شخص مومن ہو یا کوئی دوسرے شخص ہو اگر کسی شخص کو قتل کرتا ہے خالدًا فِيهَا تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ وہ جہنم کیسی جہنم ہے میرے بھائیو ہمیں اور آپ کو معلوم نہیں۔ آج ہم خوبصورت ہونے کے لیے ہمارے بہت سارے نوجوان خوبصورت دکھنے کے لیے کریم استعمال کرتے ہیں، لڑکیاں کریم استعمال کرتی ہیں۔ میرے بھائیو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جہنم کیسی معلوم ہے؟ تلفع وجوہہم النار، جہنم میں تمہارے چہروں کو پلٹا جائے گا، وہم کالہون، اور تمہارے شکل جو ہے بدشکل ہو جائیں گے۔ جہنم ایک ایسی جگہ ہے میرے بھائیو، اور جہنم میں جانے والے وہ شخص ہیں میرے بھائی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ بھی فرما دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، اگر تم نشہ آور چیزوں سے بچو گے، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کر دیا ہے ان چیزوں کو اگر تم ٹچ نہ کرو گے، چھوؤ گے نہیں، تو تمہیں فاجتنبوہ، تو تم اسے بچنا پڑے گا، تبھی لعلکم تفلحون، تبھی تم کامیاب ہو سکتے ہو۔ میرے بھائیو جس سماج میں، جس سوسائٹی میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، آج ہمیں اور آپ کو ایک انسان کی جان کی قدر اور منزلت نہیں معلوم ہے میرے بھائی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے نبی آپ دنیا والوں کو پڑھ کر سنا دیں، آپ دنیا والوں کو بتا دیں قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا، کہ تمہارے رب نے تمہارے اوپر جن چیزوں کو حرام کیا ہے، اللہ تشرکو، اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک نہیں کرنا۔ دنیا کے سب سے بڑا کرائم، سب سے بڑا گناہ اور سب سے بڑا جرم ہے میرے بھائی، تو اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو لا کر کھڑا کرنا ہے۔ وما قدر اللہ حق قدری، ہم نے اللہ رب العالمین کی قدر کو نہ جانا، اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی اور کو شریک بنایا۔ جو انسان آج مرتا اس کی مزار بنتے ہی ہم اس کے آگے سروں کو جھکانے لگتے ہیں، پوجنے لگتے ہیں، منتیں مانگنے لگتے ہیں، یہ سراسر کھلم کھلا شرک ہے، اور ایسے لوگوں کو رب العالمین کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ میرے بھائیو یہ والدین بہت بڑی قیمتی سرمایہ ہوتی ہے میرے بھائی، ان سے پوچھو جن کے ماں دنیا سے چلے گئے، ان سے پوچھو جن کے باپ دنیا سے چلے گئے۔ ماں اور باپ اتنی قیمتی چیز ہوتی ہے میرے بھائی۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیں
کہ دنیا میں سب سے زیادہ حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری ماں. پھر پوچھا اللہ کے رسول اس کے بعد کون؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں. پھر تیسرا مرتبہ وہ صحابی رسول سوال کرتے ہیں اللہ کے رسول اس کے بعد کون؟ اللہ کے نبی نے فرمایا قال امک، تمہاری ماں. 3 مرتبہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا. اسی لیے شریعت اسلامیہ کے اندر میرے بھائی اور اسلام کے اندر ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. ماں کی قدر کرو. آپ جوان ہو جاتے ہیں، ہم اور آپ جوان ہو جاتے ہیں، ماں کو جھڑکنے لگتے ہیں، باپ کی باتوں کو ہم ٹھکرا دیتے ہیں. نہیں میرے بھائیوں، ماں کی قدر کرو، ان کی اطاعت کرو. ہاں اگر وہ غلط کام کرنے کو کہیں تو ہم ادب سے ان کو بتائیں، ان کو سمجھائیں، وہ الگ مسئلہ ہے. لیکن ماں کے جیتے ہوئے ان کی زندگی میں ان کی باتوں کو نہ ٹھکرائیں، ان کی باتوں کو ہم مانیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ املاق، تم اس ڈر سے اپنے اولاد کو قتل نہ کرو کہ روزی کون دے گا، کمائے گا کون. میرے بھائیو اللہ نے فرمایا نحن نرزقکم وإیاہم، میرے بندو روزی ہم دیتے ہیں، تمہارے بچوں کو ہم روزی دیتے ہیں، تمہیں بھی ہم روزی دیتے ہیں، پوری دنیا کو ہم چلاتے ہیں، پوری دنیا کو ہم کھلاتے ہیں، اور تم اب اس ڈر سے اپنے بچوں کو قتل کرتے ہو اور دوسروں کو قتل کرتے ہو اپنے بچوں کو کہ کھلائے گا کون. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نحن وإیاکم کہ میرے بندو تم فکر نہ کرو. ولا تقتلوا انما حرم اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ولا تقتلوا اولادکم نحن املاق ونحن نرزقکم وإیاہم ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن. اور اللہ تعالیٰ نے ظاہری جو حرام کردہ چیزیں ہیں ان کو بھی حرام قرار دیا، اور باطن میں یعنی چھپی ہوئی جو ہم غلطیاں کرتے ہیں، آج موبائل کی شکل میں لے لیں، ان تمام چیزوں کو حرام قرار دیا اللہ تعالیٰ نے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، اللہ رب العالمین تمہیں وصیت کر رہا ہے کہ تمہیں شرک نہیں کرنی ہے. اللہ رب العالمین تمہیں شرک نہیں کرنا، اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرنا ہے. دوسری بات کی طرف اشارہ کیا اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ جو میرے موضوع سے متعلق ہیں کہ اپنی اولاد کو قتل نہ کرو. میرے بھائیوں قتل ایک ایسی کرائم ہے، ایسا جرم ہے میرے بھائیوں کہ ایک انسان کسی انسان کو قتل کرتا ہے تو فکأنما قتل الناس جميعا، کہ گویا کہ اس نے پوری انسانیت اور پوری مانوتا کا قاتل ہو جاتا ہے. میرے بھائی آج معاشرے کے اندر نشاور چیزوں کا استعمال کر کے میرے بھائی جو اسی مسجد میں بول رہا ہوں اور ریکارڈ ہو رہا ہے، تقریباً 6 مہینے پہلے 4 مہینے پہلے کی بات ہے کہ بڑا دوستی تھا ایک انسان اور دوسرے انسان میں. مسلمان تھا، محسن نام کا تھا، اور پتہ نہیں وہ پردھان نام کا تھا، ایک غیر مسلم تھا، بڑا دوستی تھا. ایک انسان وہ ہندو شراب پیتا ہے اور شراب پی کر جیسے جانوروں کو ذبح کرتا ہے میرے بھائیوں، ذبح کر دیتا ہے. میرے گھر سے 40 کلومیٹر کا دور کا یہ واقعہ ہے. ایک انسان شراب پی کر دوسرے کو قتل کر دیتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حرام کردہ چیزوں سے تم بچو گے تبھی تم فلاح و کامیاب ہو جاؤ گے. میرے بھائیوں آج شراب پی کر اور گندی چیزیں کھا کر میرے بھائیوں دوسروں کو قاتل بن جاتا، قاتل ہو جاتا ہے دنیا کے اندر. میرے بھائیوں جانتے ہو یہ قتل کتنی بڑی چیز ہے اور جہنم میں لے جانے والی چیز ہے. میرے بھائیو آپ کو معلوم ہے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری اور مسلم کی، اللہ کے رسول نے عرض کیا اے میرے صحابہ اتدرون من المفلس، تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ مفلس وہ لوگ ہیں جس کے پاس نہ درہم ہو، نہ دنیا کا ساز و سامان ہو، نہ دنیا کی چیزیں ہوں، یعنی مفلس ہو، غریب ہے، وہ اس کو مفلس کہا جاتا ہے. اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں، ان المفلس من امتی یاتی یوم القیامتی قد شتم هذا وقذف هذا واکلم هذا وفسق دم هذا وضرب هذا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، مفلس تو وہ لوگ ہیں کہ من امتی یاتی یوم القیامتی بصلاۃ وصیام
امتی یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکات، کہ وہ شخص مفلس ہے جو پوری زندگی نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، اللہ رب العالمین کی عبادتیں کرتا ہے، لیکن وہ عبادت کرنے کے باوجود وہ جہنم میں جا رہا ہے، نماز پڑھنے کے باوجود جہنم میں جا رہا ہے، روزہ رکھنے کے باوجود وہ جہنم میں جا رہا ہے، وہ بزکات، اور زکات دے کر اللہ رب العالمین کی راہ میں مال خرچ کر کے جہنم میں جا رہا ہے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا قد شتم ھذا، وہ انسان نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، بہت متقی ہے، بہت پرہیزگار ہے، لیکن وقد شتم ھذا، وہ گالی دیتا ہے، دوسروں کو گالی دیتا ہے، وقذف ھذا، اور دوسروں کو بہتان، دوسروں کے اوپر بہتان تراشی کرتا ہے، یعنی نیک لڑکی ہے، نیک لڑکا ہے، بغیر تحقیق کے ہم الزام لگاتے ہیں کہ لڑکی بدکار ہیں، یہ لڑکے اچھے نہیں ہیں، یہ بدکاری کا الزام لگانا بہت بڑا کرائم ہے میرے بھائیوں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا وَقَذَفَ وَفَسَقَ دَمَ ھذا، اور وہ انسان کسی کا خون بہاتا ہے، کسی کو قتل کرتا ہے، وَضَرَبَ ھذا، اور کسی کو مارتا ہے۔ تو میرے بھائی، اگر ہم اپنی زندگی میں نماز پڑھتے ہیں، ہماری شریعت تو وہ شریعت ہے، قتل کرنا تو دور کی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، انسانوں میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جس کے ہاتھ اور جس کے زبان سے دوسرے لوگ محفوظ رہے۔ اب ہم اپنے غریبانوں کو دیکھیں، کیا ہمارے پڑوسی ہم سے محفوظ ہیں؟ کیا ہم اپنی ذات سے کیا پڑوسی کو تکلیف دے رہے ہیں؟ اگر تکلیف میں ہمارے پڑوسی ہیں تو ہم اچھے مسلمان نہیں ہیں، اللہ کی نظر میں اللہ رب العالمین کی نظر میں اچھے مسلمان اور اچھے مومن نہیں ہیں۔ جانتے ہو میرے بھائی، یہ خون کی بات ہے۔ اگر اللہ رب العالمین تو قرآن مجید کے اندر یہاں تک اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ لَتُوَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا حَتَّى يُوقَدُ لِلشَّاةِ الْجَلْحَيْ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَىٰ، اگر سنگ والی بکری نے بےغیر سنگ والی بکری کو مارا ہوگا تو اس سے بھی قصاص لیا جائے گا، اس سے بھی بدلہ لیا جائے گا۔ یہ تو جانوروں کے ساتھ یہ معاملہ ہے، اور جانوروں کے ساتھ یہ معاملہ ہونا ہے۔ ہم تو انسان ہیں، اللہ تعالیٰ نے سوچنے سمجھنے کے لیے قوت صلاحیت دی ہے، اور صحیح دماغ اور میرے بھائیوں قوت سلیم سے نوازے، یعنی سوچیں اور سمجھنے کی قوت اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، نشاور چیزوں کو استعمال کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہم شراب پیتے ہیں، بہت سارے ایسے نوجوان ہیں میرے بھائیوں جو مسلمان ہیں اور شراب پیتے ہیں، نشاور چیزوں کو استعمال کرتے ہیں، جو کہ بالکل حرام ہے میرے بھائیوں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دور میں قرآن کریم کی آیت نازل ہوتی ہے کہ اے میرے صحابہ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر شراب کو حرام قرار دیا۔ لوگ جب کھانا کھاتے تھے تو پانی کی طرح لوگ شراب استعمال کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، تفسیر نگار اور سیرت نگار لکھتے ہیں کہ جیسے باڑھ آ جاتی ویسے ہی مدینے کے پوری گلیوں میں باڑھ آ گئی تھی، پورے لوگ جیسے ہی قرآن کریم کی آیت نازل ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام قرار دیا، اپنے گھروں سے شراب کو بہا دے۔ ہم جاننے کے باوجود قرآن کریم کی آیت آج سے 1400 سال پہلے قرآن کریم کی آیت نازل ہو چکی ہیں، ہم اتنے بے حس ہیں میرے بھائی کہ ہمیں قرآن کریم کی آیتوں پر اثر نہیں ہوتا میرے بھائیوں۔ جانتے ہو یہ قتل کتنی بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، غور سے سنیں، اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کر دینے والے گناہ سے بچو، 7 ہلاک کر دینے والے گناہ سے بچو۔ اگر ان 7 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا استعمال کرو گے تو تمہاری آخرت بھی تباہ ہو جائے گی، دنیا تو تباہ ہوگی ہی، آخرت بھی تباہ ہو جائے گی، آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے نمبر پر نام لیا الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ اس کے بعد کہا والسحر، جادو نہیں کرنا، وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اللہ تعالیٰ نے جن جانوں کو حرام قرار دیا قتل کرنے سے، اس کو تم قتل نہیں کر سکتے، یہ ہلاک کر دینے والے گناہ ہیں۔ اس حدیث کو فٹ کرو اور دیکھو اپنے معاشرے میں اور دنیا کے سماج میں میرے بھائی، دنیا کے لوگوں کو واٹس ایپ اور فیس بک پر دیکھیں کہ کوئی انسان کسی کو قتل کرتا ہے تو پورا کا پورا خاندان تباہ و برباد ہو جاتا ہے، آخرت دنیا بھی برباد ہو جائے گا، اور آخرت میں تو اللہ نے اعلان کر دیا کہ خالدون فیہا، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ میرے بھائیوں، اس کے بعد یا ایھا الذین آمنوا
لا تأكلوا اموالکم بینکم بالباطل وان تکون تجارتا عن تراض بینکم ولا تقتلوا انفسکم. اللہ نے فرمایا اے اہل ایمان، اے وہ لوگو، باطل طریقے سے اپنے مالوں کو نہ کماؤ، باطل طریقے سے اپنے مال کو نہ کھاؤ. مطلب یہ ہے غلط بزنس کر کے، حرام کردہ بزنس کر کے، کسی کو دھوکہ دھڑی دے کر بزنس کر کے مال جو کماتے ہو وہ تمہیں نہیں کرنی ہے. او تراضٍ بینکم، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رضامندی کے ساتھ، یعنی آپ کچھ چیزیں بیچ رہے ہیں، سامنے والا رضامند ہے، آپ بیچنے والے ہیں، آپ بھی راضی ہیں، خریدنے والے راضی، تو اس طریقے کے مال کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، حلال قرار دیا ہے. اس کے بعد فرمایا ولا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل نہ کرو. مطلب یہ ہے کہ کوئی انسان اگر حرام مال کما کر اپنے پاس لے کر آتا ہے، گھر والوں کو کھلاتا ہے، تو گویا کہ اپنے آپ کو تو قتل کر ہی رہا ہے، پورے گھر والوں کو قتل کر رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مجھے یاد آتی ہے، صحیح مسلم کی حدیث، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جسم اس انسان کی کبھی دعا قبول نہیں ہوگی جو جسم حرام کردہ مالوں سے پرورش پایا ہو. میرے بھائی، اگر آپ حرام کام کرتے ہیں، حرام بزنس کرتے ہیں اور حرام طریقے سے مال کما کر لاتے ہیں، گھروں میں اپنی بال بچوں کو کھلا رہے ہیں، گویا کہ آپ صرف اپنا قتل نہیں کر رہے، پورے گھر والوں کا قتل کر رہے ہیں. میرے بھائیو، کتنی بڑی بات ہے. اور مسلمانوں کی اکثریت میرے بھائی جو میں جانتا ہوں کہ حرام طریقے سے آج بزنس کرتے ہیں اور حرام طریقے سے مالوں کو کما کر گھروں میں جمع کرتے ہیں اور اپنے پریوار کو قتل کرتے ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ نے سخت وعیدیں دی ہے میرے بھائی قرآن مجید کے اندر کہ خالدون فیہا غضب اللہ علیہم ولعنہ. اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے ناراض تو ہوتا ہی ہے، اس کے اوپر لعنت و پھٹکار برساتا ہے، اور مرنے کے بعد اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں اس کو ڈال دیا جاتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، معاشرے کی، دنیا کا آج معاشرہ جو تباہ و برباد ہے اپنے انا کی، کہ بھائی ہمارے پاس اتنی دولت ہے، ہم دوسروں کے سامنے کیوں جھکیں. آج معاشرے کے اندر حسد جیسی بیماری کی وجہ سے میرے بھائی جو دوسروں کو قتل کر دیتا ہے، غصے کی وجہ سے ہم دوسروں کو قتل کر دیتے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کے قانون اور اصول کو توڑنے کی وجہ، ٹریفک کے قانون کو توڑنے کی وجہ سے کہ ہم جلدی سے چلے جائیں گے، اس وجہ سے ایک غلطی سے انسان کی موت ہو جاتی ہے، جو کہ یہ جدید ٹیکنالوجی ہے. تو ان چیزوں سے ہمیں اور آپ کو بچنے کی اشد ضرورت ہے میرے بھائیوں. ایک انسان اگر دنیا سے مرتا ہے تو اپنے باپ کو چھوڑتا ہے، اپنی ماں کو چھوڑتا ہے، اپنی اولاد، اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو. میرے بھائیوں، یہ جان اللہ رب العالمین کی بہت بڑی امانت، بہت بڑی امانت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم تمام لوگوں کو پیدا کیا ہے، ہم انسان ہیں، ہم سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن ہم سے اگر ہم چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے ہم اپنی جانوں کو کھو دیں، ہماری بیوی یتیم ہو سکتی ہے، ہمارے بچے یتیم ہو سکتے ہیں. تو میرے بھائیوں، ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کو چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچنا ہے. جھوٹی انا اور جھوٹا جیسے عجیب و غریب، کبھی کبھی غصہ کی وجہ سے انسان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، تو غصے کو قابو میں رکھنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں. اور آج انسان غلط چیزوں کے استعمال کی وجہ سے بھی دوسروں کو قتل کر دیتا ہے میرے بھائی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن. حسد ایک ایسی بیماری ہے، دیکھیے حسد ایک ایسی چیز ہے کہ مان لیجیے افضل بھائی یا عبد الرحمان کے پاس بہت بڑی گاڑی ہے، بلڈنگ ہے، جائیداد ہے. اب ہم یہ خواہش کریں کہ ان سے ان کی پاس جو دولت ہے چھن جائے، وہ دولت ہمارے پاس آ جائے، وہ دولت ہمارے پاس آ جائے. یہ حسد بہت بڑا گناہ ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انسان کو پیدا کرنے سے پہلے 50,000 سال پہلے تقدیر لکھی جا چکی ہوتی ہے، تقدیر لکھ دیا جاتا ہے. اب بھائی میرے تقدیر میں جو کچھ ہمیں تو ملنا ہی ہے، اس وقت تک موت نہیں آ سکتی ہے. جتنا روزی میرے مقدر میں ہے اتنا مل نہیں جاتا، ہمیں موت نہیں آ سکتی.
تو ہم دوسرے سے کیوں حسد کریں؟ ہاں ہم یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عبد الرحمان، محفوظ الرحمان یا شکیل بھائی، جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے تو دولت دی ہے، وہ دولت ہمیں بھی عطا فرما۔ یہ چیزیں ہم کر سکتے ہیں، حسد نہیں کریں میرے بھائی۔ بسا اوقات ایسا انسان ایسا کرتا ہے کہ بڑا بھائی اقتدار میں چلا گیا، کسی کا پارلیمنٹ پہ چلا گیا، اس کی وجہ سے اس کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ میرے بھائی حیدرآباد میں اس قسم کے واقعات ہو چکے ہیں میرے پیارے ساتھیوں۔ تو ان چیزوں سے ہمیں اور آپ کو بچنے کی ضرورت ہے میرے بھائی۔ تیسری چیز، شادی کی وجہ سے میرے بھائی، لڑکا شادی کرتا ہے اور ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ہمیں 4 لاکھ کی ضرورت ہے، ہمیں گاڑی دو گے تو ہم شادی کریں گے۔ کتنے ایسے واقعات ہوئے، اور تقریباً 4 یا 5 سال پہلے جو ایک واقعہ، حضرت عائشہ نام کا ایک لڑکی جو تھی، وہ خودکشی کر لیتی ہیں، ایک ندی میں جا کر اپنی جان دے دیتی ہیں۔ شاید آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کس وجہ سے، وہ جہیز کی وجہ سے میرے بھائی۔ ایک انسان اپنی بیٹی کو 20 سال گھروں میں پالے، ان کی خواہشات کو پورا کرے، اور نوجوانوں تم جب شادی کرو تمہیں شرم نہیں آتی کہ دوسروں سے بھیک مانگتے ہو کہ میرے سسر تم اتنے رقم دو گے تو ہم تمہاری لڑکی سے شادی کریں گے؟ یہ بالکل حرام ہے میرے بھائی۔ جو اگر اس قسم کے چیزیں لے کر اگر تم آپ مر جاتے، ہم مر جاتے ہیں میرے بھائی، اللہ رب العالمین کی عدالت میں ہم اور آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا میرے بھائی۔ جو یہ حقوق العباد میں سے ہے، اور اگر بندے معاف نہیں کریں گے تو اللہ رب العالمین بھی معاف نہیں کرے گا میرے بھائی کو، کیونکہ اللہ رب العالمین کا صفتی نام عادل بھی اور انصاف کرنے والا ہے میرے بھائیوں۔ آج جھوٹی رسمیں اور دکھاوے کے چکر میں انسان اتنا سود لے لیتا ہے، اتنا لون لیتا ہے بینک سے میرے بھائی۔ لڑکی کی شادی کرنی ہے، لڑکے کی شادی کرنی ہے تو بڑے ہال میں اپنے لڑکے کی شادی کریں گے، بڑے فنکشن ہال ہم بنائیں گے، شادی کریں بک کرتے ہیں، اس کے بعد پوری زندگی اس لون کو چکانے کے چکر میں وہ انتقال ہو جاتا ہے، اس سوچ میں، ڈپریشن میں میرے بھائیوں۔ تو ان چیزوں کو آج سماج کو میرے بھائی، ان بڑیوں سے، ان بندھنوں سے ہم سب کو آزاد کرنا ہے میرے پیارے ساتھی۔ معلوم ہے ایک اسلام میں ایک جان کی کتنی قیمت ہے میرے بھائی۔ جو یہ واقعہ سنا کر میں اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں۔ آپ اٹھائیں صحیح بخاری، صحیح مسلم، کتاب الحدود، راوی حدیث حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ ایک عورت آتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہتے ہیں طہرنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیجیے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی طہرنی، مجھے پاک کر دیجیے۔ اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ دیکھو ان کا دماغ خراب تو نہیں ہے، پاک کر دیے۔ یعنی یہ عورت کہہ رہی ہے کہ میں زنا کر چکی ہوں، اللہ کے رسول شریعت اسلامیہ کے اندر اور آپ کی شریعت کے اندر جو سزا متعین ہے وہ سزا مجھے دے دیجیے۔ اللہ کے رسول صحابہ کو عرض کرتے ہیں میرے پیارے صحابہ، تم دیکھو کیا اس کا دماغ ٹھیک ہے یا نہیں؟ اتنا کہتے ہیں، وہ عورت کہتی انی حملہ، اے اللہ کے رسول میں حاملہ ہوں، میں پریگننٹ ہوں، میں حاملہ ہوں، میں پریگننٹ ہوں۔ اللہ کے رسول ٹال دیتے ہیں کہ جاؤ، تمہیں ابھی ملتوی کی جاتی ہے تمہاری سزا تمہیں نہیں دی جائے گی، تم جاؤ، چلے جاؤ، جب بچے پیدا ہو جائیں تب تمہیں سزا دی جائے گی۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ حاضر ہوتی ہے، وہ عورت بچے کو لے کر، اللہ کے رسول اب تو مجھے سزا دے دیجیے، مجھے غلطی ہو گئی ہے، میں زنا کا صدور ہم سے ہو چکی ہے، اللہ کے رسول مجھے سزا دے دیجیے، طہرنی، مجھے پاک کر دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چھوٹے سے بچے کو اپنے گود میں لیتے ہیں۔ دیکھیے بدکار، وہ غلطی کس نے کی؟ اس کی ماں نے غلطی کی ہے۔ بچے کی کیا غلطی ہے میرے بھائی؟ حرام کا بچہ ہے، زنا کا پیداوار ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو ہاتھ میں لیتے، گود میں لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے عورت، ابھی تمہیں سزا نہیں دی جائے گی، کیونکہ اس بچے کی غذا تمہارے پستان میں ہے، تمہارے پاس اس بچے کی غذا تمہارے پاس ہے، تمہیں ابھی نہیں سزا دی جائے گی۔ یہ بچہ جب روٹی کھانے لگے تب تم لے کر آنا میرے بھائی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت میرے بھائیو، کئی مسئلے حل ہو سکتے ہیں اس واقعات سے میرے بھائی۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے عورت چلی جاتی ہے، بچہ جب روٹی کھانے لگتا ہے تب
وہ عورت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آتی ہے اور کہتے اللہ کے رسول آپ دیکھیں یہ بچہ روٹی کھانے لگا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگتے ہیں۔ اب محمد عربی کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے جو آیت نازل کر دی ہے کہ زنا کار اور بدکار کے لیے جو سزا تعین کی ہے اب اس کو سزا دی جائے گی، اب ملتوی نہیں کی جائے گی۔ میرے بھائیوں، پورا مدینہ آج دیکھ رہا ہے کہ حضرت قبیلہ جوہینیہ کی عورت آج ان کو پھانسی، ان کو قتل کر دیا جائے گا، پتھروں سے مار مار کر ہلاک کر دیا جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگتے ہیں۔ میرے بھائیوں، پورا مدینہ کھڑا ہے، پتھر مارا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت خالد بن ولید کے کپڑوں پر اس عورت کے خون کے چھینٹے پڑ جاتے ہیں اور حضرت خالد بن ولید کچھ نازیبہ جملے بول دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کئی مہینے تک اس حضرت خالد بن ولید سے بات نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلتا ہے خالد نے ایسا کیا۔ حضرت خالد آتے ہیں، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو بچڑن عورت تھی۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں، اے خالد بن ولید، جانتے ہو لقد تابت توبۃ لو قسمت بین 70 اہل المدینہ، اس عورت نے اتنی سچی توبہ کی ہے، مدینے کے 70 گھروں میں اگر اس کی توبہ کو تقسیم کر دیا جائے تو مدینے کے 70 گھر معاف کر دیے جائیں گے۔ میرے بھائیوں، تو ذرا غور کریں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو ہیں اس بات کی کہ آج دنیا سے ایک عورت کو سزا مل رہی ہے، ایک عورت کی زندگی کا خاتمہ ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر آیت نازل کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں، تو ذرا غور کریں، جناب نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی بچانے کے چکر میں تھے کہ اللہ تعالیٰ کوئی قرآن کریم کی آیت نازل کر دے، لیکن جو شریعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہو چکی ہے اور جو آیت نازل ہو چکی ہے میرے بھائیوں، اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، تو اسلام کے اندر اللہ کے رسول آج رو رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ایک عورت کا جان جا رہی۔ میرے بھائیوں، تو ذرا غور کرو، جو شریعت ایک معصوم بچے کو مارنے کی اجازت نہیں دیتی، کیا وہ شریعت، وہ اسلام، آج لوگ بولتے ہیں اسلام دہشت گرد ہیں، آج اسلام تلواروں کے زور سے پھیلا ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، اسلام اخلاق کے زور سے پھیلا۔ اسلام آج جو اچھے اخلاق اور اچھے کارناموں کی وجہ سے آج اسلام پھیلا ہے۔ میرے بھائیوں، آج کہ مسلمانوں کی طرح نہیں، اگر آج اسلام بدنام ہے تو میرے بھائیوں ہم اور آپ غور کریں کہ ہمارے کردار کیسے ہیں۔ آج اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے تو ہمارے بیہیویئر کیسے ہیں، ہمارے معاملات کیسے ہیں۔ وہ لوگ زیادہ دھیان دیں جو بزنس کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے لین دین اور معاملات کیسے ہیں۔ میرے بھائیوں، ان چیزوں کو ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آخر میں میرے بھائیوں، اسباب یہی ہے میرے بھائیوں، ان تمام چیزوں کے علاج اور اسباب یہ ہیں کہ ہم اپنے حرام کردہ چیزوں سے ہم اجتناب کریں۔ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے ان چیزوں سے ہم بچیں، چاہے سگریٹ کی شکل میں ہو، شراب کی شکل میں ہو، بدکاری کی شکل میں ہو، ان تمام چیزوں سے ہمیں اور آپ بچنے کی کوشش کریں۔ علاج یہ ہے کہ اگر ہم اور آپ ہم عادی بن چکے ہیں شراب کے، ہم عادی بن چکے سگریٹ گٹکا، بہت سارے کے شکلیں ہیں، پتہ نہیں، ان چیزوں سے ہم اور آپ برداشت کریں کہ اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا، عادی بن گئے، اب صبر کریں میرے بھائی، اس لیے صبر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا، اور عفو درگزر کا معاملہ کریں ایک دوسرے سے۔ میرے بھائیوں، غصے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں۔ جب آپ لڑکے یا لڑکی کی شادی کریں، سادگی کے ساتھ کرنے کی کوشش کریں میرے بھائیوں۔ اسی میں ہمارا بھلائی ہوگا، امت کا بھی بھلائی ہوگا میرے بھائیوں۔ اللہ تعالیٰ نے جو شریعت نازل کی ہے، ہمیں حکم دیا ہے کہ نماز صرف نماز کی طرح نہیں پڑھنا ہے، ہر اصول اور ضوابط اور احکام کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں میرے پیارے ساتھیوں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہم تمام امت اسلامیہ کو جو چیزیں بتلائی گئی ہیں ان چیزوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرما، آمین۔ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ جو بھی لوگ نشے کی عادی ہو گئے ہیں، اے اللہ ان کو چھوڑنے کی سکت و ہمت عطا فرما تاکہ ان چیزوں سے ہم دور ہو سکیں اور اللہ رب العالمین کی نگاہ میں سچے پکے مسلمان متقی بن کر ہم اس دنیا سے گزر سکیں۔ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین جو بھی اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اے اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ رب العالمین جو بھی
بیمار ہیں اے اللہ ان کو شفاء کلی عاجل عطا فرما۔ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کی ہم سب کو پوری توفیق عطا فرما، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔